میں سب سے پہلے ذرا آغاز کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف رہنما جناب فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جن کے ہی پارلیمنٹ لاجز یعنی کہ وہ مقام کے جہاں پر جو پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں ان کو گھر الاٹ ہوتے ہیں، ان کا یہ آج جو آپ دن بھر مناظر دیکھتے رہے کہ کمرے کا دروازہ توڑا گیا اور سارا سلسلہ اور دیگر حوالوں سے بات کرتے ہیں۔ فاروق صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ کیا واقعہ ہوا؟ آپ کو کیا کب اس کی اطلاع ملی ہے؟ آپ کے جہاں آپ رہتے ہیں، جو آپ کی رہائش ہے پارلیمنٹ لاجز میں، اس کی دروازہ توڑنے کی؟ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگی کیا ہوگا کہ بند کمرے کا دروازہ جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے اور کس قسم کی جو ہے وہ فاشسٹ ذہنیت کی یہ حکومت ہوگی۔ میں تو خیر وہاں پہ ابھی رہ بھی نہیں رہا اور لیکن وہ لاکڈ تھا۔ آپ نے کب سے ویکیٹ کیا ہوا ہے، خالی کیا ہوا ہے وہ مکان؟ یہ ان کے دل کو تسکین جو پہنچتی ہے وہ تسکین ہی حاصل کر لیں۔ میں تو جب سے بادامی صاحب وہاں سے نکلے اسلام آباد سے، میں تو وہاں گیا ہی نہیں کبھی رہنے۔ یعنی کب سے آپ کے زیر استعمال کب سے؟ جب سے یہ رجیم چینج سازش ہوئی ہے تب سے میں تو وہاں کبھی راہ ہی نہیں جا کے۔ یعنی آپ نے پچھلے اپریل کے بعد سے پارلیمنٹ لاجز استعمال نہیں کیا؟ میں نے خود ذاتی طور کے اوپر جب استعمال نہیں کیا، پہلے میں رکھتا رہا ہوں۔ سوری، مجھے آپ کی آواز نہیں ہے فروخ صاحب، دوبارہ اگر کہہ سکیں تو پلیز۔ جی، میں نے کہا جب سے یہ رجیم چینج سازش ہوئی ہے اس کے بعد سے میں پارلیمنٹ لاجز جو ہے میں نے استعمال نہیں کیا، میں وہاں رہا نہیں ہوں۔ یہ اس میں سامان وغیرہ جو نکال رہے ہیں آپ کا سامان نہیں ہے؟ یہ جو نہیں، جو سامان ہے وہ تو وہاں پر کچھ سامان پڑا ہوا تھا، جو آپ کی ضرورت کا سامان ہوتا ہے وہ وہاں پہ موجود تھا اور وہ لاکڈ تھا اور تالا اس کا انہوں نے توڑا۔ اور یہ اگر ہمیں نوٹس دے دیتے، ہمیں مطلع کر دیتے تو ویسے ہی اپنا سامان اٹھا لیتے، وہاں پہ سامان پڑا ہوا تھا۔ تو بار بار بیانات تو ویسے دے رہے تھے نا فاروق صاحب ٹی وی بار بار کہ خالی کرو، جب استعفے دے دیے تو رہ کیوں رہے ہیں؟ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ نہیں، وہ بیانات دینا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں، یہ ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ جب بھی آپ کا اگر کوئی اگلا پارلیمنٹ منتخب ہو کر پارلیمنٹیرین آتا ہے، عموماً وہ آباد کے بعد ہی ہوتا ہے، اس وقت لاجز جو ہیں وہ ہینڈ اوور ہوتے ہیں اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ایسا ہوا۔ تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے ٹیلی فون کے اوپر یا جو میرا مستقل پتہ ہے ان کے پاس موجود ہے، وہاں پر کوئی نوٹس انہوں نے نہیں بھجوایا، لیکن چونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اس قسم کے اقدامات سے جو ہے ان کے دل کو سکون پہنچتا ہے، تسکین ملتی ہے، جبکہ قومی ایشوز کچھ اور ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں آئیں مل کے بیٹھیں، قومی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ سب کو یکجا ہونا چاہیے، دوسری جانب FIR بھی درج کرنی ہے، گرفتاریاں بھی کرنی ہے اور پھر لاجز کے اوپر جا کے بند کمروں کے لاجز کو بھی جا کے توڑنا بھی ہے۔ اگر میری تو کوئی ایسی قیمتی چیز وہاں پر موجود نہیں تھی، تو اگر کسی کا اور جائیں گے، کسی کی کوئی اندر قیمتی چیز ہوگی اور اس کی غیر موجودگی میں جا کے تالے توڑیں گے اور وہ غائب ہوگی، پھر اس کا جائز حق ہوگا اس کے اوپر۔ لیکن یہ ہے نا کہ بہت سارے آپ کے جو ساتھ کولیگز ہیں وہ ابھی بھی پارلیمنٹ لاجز ان کے باقاعدہ زیر استعمال ہے، بلکہ وہ منسٹرز لاجز بھی کیا کہتے ہیں اس کو، منسٹرز جو گھر ہوتے ہیں۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ رکن اسمبلی تو وہ رہے ہیں، بالکل رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں تو آپ یہ بتائیں کہ ضرورت یہ ہے کہ کوئی اور پارلیمنٹیرین آ گیا ہے اور ان کی جگہ کے اوپر وہ لاجز جو پچھلا پارلیمنٹیرین ہے وہ خالی نہ کر رہا ہو تو آپ کا جائز حق ہے، آپ آپریشن کر سکتے ہیں آپ نوٹس دینے کے بعد۔ جب وہاں یہ کمرے خالی پڑے رہے، کسی کو ضرورت بھی نہیں ہے وہاں صرف آپریشن کر کے یہ میسج دینا ہے کہ باقی ہم بڑے طاقتور ہیں اور ہم طاقت کے نشے میں سرمست ہیں اور ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ کری جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ تو بندہ پہلے اٹھاتے ہیں، گرفتار پہلے کرتے ہیں، FIR بعد میں سامنے آتی ہے، اس قسم کے تو کام ہو رہے ہیں۔ اب مجھے اب یہ بتائیں کہ میں نے 50 لوگوں کو لوٹ لیا، ڈکیتی کر لی، ان کی بچیاں بھی پھاڑ دی ہیں اور ان کے وائرلیس بھی چھین لیا۔ یہ پچھلے ہفتے FIR میری درج ہوئی جو میں نے توہین عدالت سے روکنے کے لیے اس کالے بلیک نمبر پلیٹ ویگو کو جو ہے وہ روکا تھا، جس میں کوئی پولیس کا نام پہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو ان کو تو میں نے کہا تھا نا فواد چودھری کو عدالت لے کے جائیں، آپ کو عدالت بلا رہی ہے، اس پہ بھی مقدمہ درج ہو جاتا ہے، پھر ٹارگٹ کر کے یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ تو اس سے ہمیں کسی قسم کو فرق نہیں پڑتا۔ میں کہوں گا یہ بڑا اچھا نہیں فاروق صاحب، دیکھیں فواد صاحب کے ساتھ جو ہوا اس کی تو سب نے مطلب اکثر لوگوں نے تو اس کی ہے مخالفت بھی، لیکن اگر کہیں کوئی ادارہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے تو اس کا کیا یہ طریقہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہے جو آپ نے اپنایا کہ پھر کوئی ہر بندہ خود اپنے طور پر آ کے اس ادارے کو بزور طاقت کہے کہ آپ کو عدالت نے کہا آپ یہ کریں،
یا اس کا بھی رستہ الگ ہی بتایا قانون نے کہ پھر قانون سے رجوع کیا جائے, عدالت سے رجوع کیا جائے کہ یہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے, توہین عدالت؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں اور اٹھا کر آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ لے کے چلے جائیں. اب میں نے تو ان کو کوئی بندوق کی نوک کے اوپر تو نہیں روکا. میں نے تو ایک گاڑی جو ہے جب آ کر موٹر سائیکل کے اوپر داخل ہونے کے لیے رکی ہے, وہاں پہ گاڑیاں سلو ہوتی ہیں, میں نے ان کو ضرور انٹرسپٹ کیا, ان کو صرف یہ مطلع کیا, اور میری وائس بھی وہاں پہ موجود ہے, اور میں نے ان کو صاف کہا کہ آپ تو انہیں عدالت کر رہے ہیں, لے کے جائیں. جو فواد چودھری کے وکلا تھے وہ مسلسل میرے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطے میں تھے. 3 حکم نامے عدالت کے بدامی صاحب انہوں نے نظر انداز کیے جو ہوا میں اڑائے. وہ کنٹیکٹ کے اندر وہ گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ کنٹیکٹ آف کورٹ کے اندر بھی گئے ہیں, لیکن جب یہاں پر اندھیرے نظر لگ جائے, جہاں پہ قانون کو کچھ سمجھا ہی نہ جائے, صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہے, ہائی کورٹ ہے, اس کے جج کے آرڈر ہیں, اس کو ٹھیک ہے. لیکن آپ کے خیال میں یعنی پھر ہر شہری کو یہ چاہیے کہ اگر وہ دیکھے کہ بھائی سریان احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہے پولیس, تو پولیس کی گاڑیوں کے آگے آگے کھڑا ہو جائے کہ بھائی آپ کو عدالت نے یہ بولا ہے, آپ ادھر نہیں جا سکتے, آپ ادھر جاؤ. چلو دیکھیں, ہمیں تو یہ حکم ہے نا جی, تو ہمیں تو یہ حکم ہے کہ جب کوئی برائی ہوتے دیکھو تو اسے تو پھر آپ زبان سے بھی روک سکتے ہیں, ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں, دل میں بھی برا مان سکتے ہیں. اب آپ اگر دل میں برا ماننے کو ترجیح دیتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. میرے مناسب نہیں, میں کیا ترجیح دیتا ہوں تو میں بتاؤں گا نا, یہ تو آپ نہیں بتائیں گے جس طرح آپ کی میں نہیں بتا سکتا. لیکن ایک فورم ہے نا ہر چیز کا. فاروق صاحب مثال کے طور پہ میں اگر کسی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھوں, آپ کی بات, میں اگر کسی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھوں تو میں آپ کی توجہ استعمال کرتے ہوئے اگر یہ کہوں گا کہ یار دیکھو نا غلط کام کرتے ہوئے دیکھا, ایسے میں نے گولی مار دی اس کو, یا میں نے اس کو روک دیا, گریبان پکڑ لیا, گولی نہیں ماری گریبان پکڑ لیا یا روک دیا, تو یہ انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہے نا اس بات کی, کیونکہ ہر چیز کا ایک راستہ بتایا ہوا ہے نا قانون آئین نے. نہیں دیکھیں, بالکل راستہ بتایا ہے, اور میں نے کوئی وہاں پر کوئی غلط کام نہیں. غلط کام آپ کا تب ہوتا جب ہم کوئی بزور بازو وہاں پر لوگوں سے لڑائی کرتے, جھگڑتے, فواد چودھری کو وہاں پر زبردستی چھڑوا کے لے کے جانے کی کوشش کرتے. ایسا کوئی کام نہیں ہوا. میں نے سمپل ان کو یہ کہا کہ آپ ہائی کورٹ کے جو احکامات ہیں آپ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں. میرے ویو میں یہ تھا کہ ہائی کورٹ ان کو بلا رہی ہے کہ ہائی کورٹ میں پیش کریں, معزز عدالت سنیں, اس کے بعد جو فیصلہ ہو اس کے اوپر امن جو ہے وہ عمل درآمد ہو جاتا. لیکن جب وہ یہ نہیں کر رہے تھے تو آپ کا بھی یہ سوال ان سے یہ پوچھنا بنتا ہے کہ کون سی ایسی طاقت تھی جو ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ اسلام آباد پہنچے, اور کون سی ایسی طاقت تھی جس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے آرڈر پر حاوی. اور اب آپ کو یہ لگتا ہے فاروق حبیب صاحب کہ ہماری جو ساری جو پولیٹیکل کلاس ہے اس کو ایک لیسن یہ لرن کرنا چاہیے کہ یہ ہمیشہ یہ نہ ہو کہ کبھی کوئی کسی کا محبوب ہے تو وہ اپنے سیاسی مخالف کو نشانہ بنا رہا ہے, کبھی کوئی کسی کا محبوب ہے تو وہ اس کے کندھے پہ رکھے, یعنی کہ ہمیشہ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہو جائیں, ایک قانون اور آئین کو اپنا راستہ بنانے دیں. یعنی کہ کچھ مثالیں آپ کے دور کی بھی ہے نا, سیاسی مخالفت کی یا صحافیوں کی. اس حکومت نے تو ماشاءاللہ نئے کارنامے ریکارڈ کر دیے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک دفعہ سیاستدانوں کو بیٹھ کے ایک لائن کم از کم ضرور طے کر لینی چاہیے کہ ہم سیاسی مخالفت میں ہر حد تک جائیں گے, اعلی کار نہیں بن جائیں گے کسی کے, یا ایک حد سے آگے اگر کوئی اور بھی گیا ہمارے سیاسی مخالفین کے خلاف تو ہم اس کی مخالفت کریں گے؟ نہیں دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی بھی سیاسی وچ ہنٹنگ جو ہے وہ انتقامی کارروائی کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ رجیم چینج سازش جب سے یہ کامیاب ہوئی ہے, آپ نے کبھی ہمارے دور میں سنا تھا کسی سیاسی انسان کے کپڑے اتار کے اس کو الٹا لٹکا کے اس کو مار پیٹ بھی کی گئی ہے؟ نہیں, اس کا تبھی تو میں نے کہا یہاں تو نیا ایک ریکارڈ سیٹ ہو گیا نا, یہاں تو شہید ہی کر دیا گیا ایک بندے کو, وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نیا ریکارڈ تو سیٹ پتہ نہیں ہوا, لیکن ایک فستائیت کا نظام ہے جو کہ چل رہا ہے, جس سے نہ آپ کے اوپوننٹس سیاسی مخالفین محفوظ ہیں, جس سے نہ صحافی محفوظ ہیں. تو یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں